اللہ 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 اللہ۔ ایک عجیب و غریب بات بتاؤ جو کل میں نے پڑھا، کتاب کا نام ہے جامع المعجزات، جامع المعجزات، بہت بڑی بات پڑھی۔ کیا ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، کیا ہمارے نبی کی شان ہے۔ آج کی مجلس میں ہم صرف یہ ارادہ کریں، ہم نبی کو ناراض نہیں کریں گے۔ بولو ہم اپنے مصطفیٰ کو ناراض نہیں کریں، ہم اپنے رسول کو ناراض نہیں کریں گے۔ اللہ کی قسم اگر وہ ناراض تو اللہ ناراض، بولو وہ ناراض تو اللہ ناراض۔ وہ کہہ دے یہ امتی میرا نہیں تو اللہ کہیں گے جب تیرا نہیں تو جہنم کے سوا کوئی راستہ بھی نہیں۔ اور یہ میں نہیں کہتا، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ ارے بولو کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا ارسلناک علیہم حفیظا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو میرے نبی کا بن گیا وہ میرا بن گیا، جو نبی کا نہ بنا اللہ کا کبھی نہیں بنے گا، کبھی نہیں بنے گا۔ پھر دوستو ہمارے نبی کی شان کیا؟ ایک مرتبہ ہمارے آقا، بولو محمد الرسول اللہ، ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی جگہ پر ہے اور صحابہ کرام بیٹھے، اتنے میں ایک بدو آئے۔ بدو سمجھتے ہو؟ بدو دیہاتی، بدو اردو لفظ ہے، ویسے اس کو دیہاتی بھی کہتے، ویلیجر بھی کہتے، عربی بھی کہتے۔ ایک بدو آئے، وہ پگڑ وگڑ باندھتے ہوئے بدو آئے اور اپنے ہاتھ میں کچھ لیتے ہوئے آئے۔ اچھا وہ بدو آئے، انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، آئے اور آ کر کہنے لگے من محمد من محمد من محمد۔ بھائی ہم نے سنا ہے محمد کے بارے میں، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان میں محمد کون ہے؟ تو کہنے والے نے کہا ھذا الرجل الابیض، یہ جو خوبصورت خوبصورت دکھتے ہیں نا، جن کا چہرہ بھی چاند کی طرح چمکتا، یہی محمد ہے۔ تو کہنے لگے ہاں یہی ہے، کیونکہ سب سے زیادہ خوبصورت یہی ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ محمد ہیں نا؟ ہمارے نبی نے فرمایا ہاں میں محمد ہوں۔ تو انہوں نے کہا آپ محمد ہے، میں اسلام قبول کر لوں گا، بولو سبحان اللہ، آپ کا چہرہ دیکھ کر میں ایمان قبول کر لوں گا، لیکن میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تھوڑی آئے تھے کہ لوگوں کو یہ بتائے کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے۔ ہاں بولو اس لیے آئے تھے ہمارے نبی دنیا میں؟ ہمارے نبی میں دنیا میں کیوں آئے؟ پوری دنیا میں ایمان، اسلام، چین، سکون، امن، اطمینان کیسا ہو، اس لیے ہمارے نبی آئے۔ اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے میرے نبی کو بھیجا تاکہ پوری دنیا میں ایمان، اسلام، احسان کا ڈنکا بجائے۔ تو ہمارے نبی کے آنے کا مقصد تو ایمان ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، اچھی باتوں کا حکم دینا ہے، بری باتوں سے روکنا۔ لیکن اب وہ دیہاتی ہے، دیہاتی ہوتے، وہ زمانے کے ویلیجر بدو عربی کہتے ہو میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ میں اسلام قبول کر لوں گا، ایمان قبول کر لوں گا، میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو صحابہ کچھ کہنے والے تھے، یعنی ہاتھ پکڑ کے ان کو بٹھانے والے تھے کہ یہ کوئی سوال پوچھنے کا۔ ہمارے نبی نے فرمایا وہ ہوا یہ کہ تم ایک جنگل سے گزر رہے تھے۔ سنو ہمارے نبی فرماتے تم ایک جنگل سے گزر رہے تھے، وہاں ایک چھوٹے سے درخت پر آپ نے دو چڑیا کے بچوں کو دیکھا، دو چڑیا کے بچے، وہ چڑیا کا نام فاختہ، فاختہ ایک چڑیا کا نام ہے، وہ دو بچوں کو دیکھا اور تم نے وہ دونوں بچوں کو لیا اور یہ جو کپڑا ہے نا تمہارے ہاتھ میں اس میں تم نے رکھ لیا۔ جیسے تم نے وہ دو چڑیوں کے بچوں کو رکھا تو اس کی ماں یعنی چڑیا کی ماں، ماں تو ماں ہوتی ہے چاہے جانوروں کی ماں ہو، وہ ماں کی ممتا جوش میں آئی اور تم نے تو کپڑے میں رکھ لیا اور دونوں چڑیوں کو لپیٹ لیا اور لے کر جانے لگے۔ وہ ماں نے دیکھا کہ یہ جنگل میں تمہارے سوا کوئی نہیں تو بچے تمہارے پاس ہی ہوں گے، تو وہ ماں تمہارے اوپر یوں
یوں گول گول چکر لگانے لگی، تم نے اس کو بھی پکڑا، اس کو بھی تم نے رکھا۔ اس وقت تم کپڑا اٹھاؤ گے تو فاختہ بھی ملے گی، اس کے 2 بچے بھی ملیں گے، بولو سبحان اللہ۔ اور وہ دیہاتی نے جب وہ کپڑا اٹھایا تو فاختہ بھی ہے اور 2 بچے بھی ہے، اور سب کی زبان پر آیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے نوازا، اتنی نعمتوں سے نوازا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے حکم سے یہ بتایا کہ دیکھو یہ جو آ رہے ہیں ان کے پاس جو چادر ہے اس چادر کے اندر ایک فاختہ بھی ہے اور فاختہ کے 2 بچے بھی ہیں۔ لیکن جب انہوں نے وہ چادر کو کھولا نا، بولو چادر کو جب کھولا نا تو 2 بچے ہیں، دونوں بچوں کے اوپر پر رکھ دیا ہے ماں نے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو صحابہ نے پوچھا آپ رو کیوں رہے؟ آپ نے تو جو بتایا بالکل صحیح بتایا، اللہ کے حکم سے بتایا، اللہ کے بتانے پر آپ نے بتایا، تو آپ نے تو بہت صحیح بتایا، پھر آپ رو کیوں رہے ہیں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جانور کی ماں ہے، یہ جانور ہے، چڑیا ایک جانور ہے، اس کی ماں ہے، ماں کو اپنے بچوں پر کتنا پیار آتا ہے، تو سوچو انسانوں کی ماں کو اپنے بچوں پر کتنا پیار آتا ہو۔ جب ایک جانور ہے، فاختہ ہے، پرندہ ہے، کوئی خاص عقل بھی نہیں ہے، کوئی خاص کمانا دھمانا یا گھر یا بار یا ساس یا بہو یا دیورانی یا جیٹانی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک ماں ہے، چڑیا کی ماں ہے، وہ اپنے جانوروں پر رحم کرتی ہے، تو انسانوں کی ماں اپنے بچوں پر کتنا رحم کر۔ اور پھر ہمارے نبی اور روئے، کہا اب کیوں رو رہے؟ کہا جب انسانوں کی ماں اپنے بچوں پر اتنا رحم کرتی ہے تو حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا اللہ تو 70 درجے زیادہ ماں سے رحم کرتا ہے، تو میرا اللہ اپنے بندوں پر کتنا رحم کرتا ہوگا۔ جب ایک جانور کی ماں بچوں پر رحم کرے اور جب انسانوں کی ماں اپنے بچوں پر رحم کرے تو ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہم پر کتنا رحم کرتا ہوگا۔ میرے دوستو اسی اللہ کو ہم روز ناراض کرتے، کیا ملتا ہے ہم کو؟ کیا ملتا ہے؟ وہ اس کا احسان ہے، قسم اللہ کی اس کا احسان ہے کہ وہ ہم کو بھوکا نہیں سلاتا۔ بولو یہاں پورا مجمع بیٹھا ہے، کون رات کو بھوکا سویا؟ کون ہم میں سے ایسا ہے جو رات کو اٹھا اور اس کو بہت زبردست پیاس لگی اور اس کو گھر میں پانی نہیں ملا؟ کون ایسا ہے؟ کون ایسا ہم میں سے ہے جو آج صبح میں نہایا دھویا اور اس کی بیوی نے کہا کہ تیرے پاس کپڑا نہیں ہے، تیرے کو انتظار کرنا پڑے گا، کپڑا دھویا جائے گا، سکھا جائے گا، اس کے بعد تیرے کو ملے گا؟ ہے کوئی ہم میں سے ایسا؟ ہم میں سے ہے کوئی ایسا؟ پھر کیا وجہ ہے جو اللہ ایک ماں اپنے بچوں پر رحم کرے اس سے 70 درجے زیادہ؟ اسی لیے حدیث میں آتا ہے اللہ فرماتے میرے سے بڑھ کے صبر کرنے والا کوئی نہیں، اللہ فرماتا میرے سے بڑھ کے صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ میں میرے بندوں کو کھلاتا ہوں، پلاتا ہوں، پہناتا ہوں، گھر دیتا ہوں، مکان دیتا ہوں، بیوی دیتا ہوں، بچے دیتا ہوں، لیکن صبح اٹھتا ہے تو میری نافرمانی، رات کو سوتا ہے تو میری نافرمانی، رات کو سوتا ہے آخری عمل، سونے کا آخری عمل ہونا یہ چاہیے تھا ہم درود پاک پڑھے ہوتے، ہم دعا پڑھے ہوتے، ہمارا آخری عمل ہوتا ہے جب آنکھوں میں نیند آتی ہے تو موبائل کو بند کرنے کا۔ اور موبائل پر کیا دیکھتا تھا؟ گندے سے گندا دیکھتا تھا، اتنا گندا دیکھتا تھا کہ جس وقت میں دیکھتا تھا یا آپ دیکھتے تھے، اگر ہماری ماں وہاں پہ ہوتی نا اور وہ دیکھ لیتی کہ ہم رات کو 2 بجے موبائل پر کیا دیکھتے تو ماں بھی قسم کھا کر کہتی کاش یہ بچے کو پیدا نہ کیا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ یہ رات کا ہمارا عمل، اور صبح اٹھا کتنے بجے؟ 8 بجے 9 بجے فجر کی نماز کا جنازہ اٹھا۔ کیسا بندہ رات کو آنکھ بند کرے تو بھی اللہ کی نافرمانی، اٹھے تو بھی نافرمانی، یوں کہو گیا آنکھوں کے بند کرنا بھی جہنم اور صبح آنکھوں سے کھلا تو بھی جہنم، لیکن وہ اللہ ہے کہ وقت کے اوپر چائے گرم گرم پلا دیتا ہے۔ میرے دوستو اس لیے آج ارادہ کرو ہمارے نبی کے مقام سے بڑھ کر بولو کسی کا مقام نہیں، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو بولو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ